جی نید القادری صاحب، آپ کی کیا رائے ہے میرے شاگرد انجینئر مرزا کے بارے میں کہ کیا میرے شاگرد انجینئر مرزا صاحب واقعی دین کا کام کر رہے ہیں؟ جناب اپنی طرف سے تو آپ کو بہت اچھا اور بھلا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن شیر میں نا سوا شیر بھی ہوتا ہے. یہ دنیا نا گول ہے انجینئر صاحب. تو آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نا ایک آپریشن کروں گا. تو انجینئرنگ کرتا ہے نا، آج انجینئر کی انجینئرنگ ہوگی انشاءاللہ. کہنے پہ ہمارے کہنے پہ نا صرف تمہیں چنڈ مار کے نا تمہاری کھڑکی کے اوپر ہم دستک دے رہے ہیں کہ الو کے پٹھے جا کے کتابوں میں پڑھو. سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے 100 سال پہلے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج میں نے آپ کے لیے ایک مہمان خاص کو بلایا ہے جس کا نام ہے نادر قادری صاحب. جی نادر قادری صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنا ٹائم نکال کر حافظ آن لائن تجوید اکیڈمی میں حاضر ہو گئے. جی نادر قادری صاحب، آپ کی کیا رائے ہے میرے شاگرد انجینئر مرزا کے بارے میں کہ کیا میرے شاگرد انجینئر مرزا صاحب واقعی دین کا کام کر رہے ہیں؟ اور طارق منیر کا کہنا ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کوئی فرقہ وارت نہیں پھیلاتا. تو نادر قادری صاحب، کیا یہ سچ ہے؟ اور دوسری بات، میرے شاگرد انجینئر صاحب بریلوی مسلک والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. جی نادر قادری صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ ویڈیو چلنے لگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے خیریت سے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب؟ ٹھیک ہے، اگرچہ ان کو اس جملے کے اوپر غصہ تو بہت آتا ہے، سیخ پا ہو جاتے ہیں جناب. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا اس چیز کا کہ جب ہم کسی کے اوپر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے پلیٹ فارم سے جب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر دوسروں کے دل کے اوپر کتنا گراں گزرتی ہیں کہ وہ چیزیں جب آپ کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جو اس میں نہیں پائی جاتی ہیں. جناب آپ وہ زخم کے چھیلنے کی مثالیں دے کے جناب ہوں میں نہ تھا زخم چھلدا رہاں گا جناب چشتی رسول اللہ کہہ کے اور جناب شبری رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ کہہ کے. تو جناب اپنی طرف سے تو آپ کو بہت اچھا اور بھلا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن شیر میں نا سوا شیر بھی ہوتا ہے. یہ دنیا نا گول ہے انجینئر صاحب. ٹھیک ہے، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ آپ اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے نا تو وہ ان چیزوں کا سامنا پھر آپ کو بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمارے کیسر احمد راجہ صاحب ہیں، بالخصوص وہ رد الہاد میں کافی ان کی اسپیشلٹیز میں یہ آتا ہے کہ سیکولرزم کے خلاف، لبرلزم کے خلاف کافی اچھا کام کر رہے ہیں. اگرچہ میں ان سے کچھ معاملات میں اختلافات رکھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں ایک الگ سے ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. خیر ان کی ساری باتیں ایک طرف، لیکن یہ جو جملہ انہوں نے بولا نا قادیانیوں کا فرنٹ مین انجینئر کو، مرزا منگول کو، دیکھیے کہ جب اس کو کوئی کافر کہتا ہے، کوئی دائرہ اسلام سے خارج کہتا ہے، گستاخ کہتا ہے، تو کیسے سیخ پا ہو جاتا ہے اور آ کے کہتا جی چشتی رسول پارٹی چلے جو تھوں چک لو اپنے بابے، میں انج کر دیاں گا، میں تہاڈے بابے مار دینے نے، فلانا کر دینا ہے. شرمی کی تھا ہر چوتھے دن باہر نکلاتے ہیں اور جناب ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا. ہم نسو ہے چشتی رسول پارٹی دجالہ دی اولادو، دجالہ نے مزار بنائے تھے. بالکل کلیئر کٹ، زیرو ٹالرنس. کسی کو چک دے گا نا آگے سے، پھر جب وہ جواب دیتا تو پھر اسے اپنی دفعہ برداشت نہیں ہوتی، پھر ناسیں پھول جاتی ہیں، پھر آنکھیں جناب باہر آ جاتی ہیں، منہ سج کے ادھر آ جاتا ہے جی مجھے قادیانیوں کا فرنٹ مین کا. اور بالکل تم ہو قادیانیوں کے فرنٹ مین، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مبارک ثانی کیس کے حوالے سے جو تمہارے معاملات سامنے آئے یار، اس سے تو اب میرے خیال میں کوئی انا ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں کوئی انا ہوئے گا جڑا نہیں منے گا کہ یار ایک قادیانیہ دا فرنٹ مین نہیں ہے گا. مطلب یار فل سپورٹ تم نے کی قادیانیوں کو، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے. تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں جو تمہیں قادیانیوں کا فرنٹ مین کہتے ہیں. ہاں بالکل. اب جب اس کو یہ چیز کہی جاتی ہے نا تو دوسری بات یہ کرتا ہے کہ تم چشتی رسول اللہ پارٹی ہو. تم نے، تمہارے بزرگوں نے تو اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں اور تم جناب مجھے آگے کہتے ہو کہ جناب میں قادیانیوں کا سہولت کار ہوں، تاڑے بابے جڑے اپنے نام کے کلمے پڑھا دے رہے ہیں. تو آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نا ایک آپریشن کروں گا. تو انجینئرنگ کرتا ہے نا، آج انجینئر کی انجینئرنگ ہوگی انشاءاللہ. ہاں یہاں پہ بیٹھ کے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چشتی رسول اللہ کا جو چورن بیچتا ہے، جو اس کے پاس صرف ایک ہی چورن ہے بیچنے کے لیے، آج انشاءاللہ چشتی رسول اللہ والے معاملے کی تو موت کر کے جاؤں گا میں یہاں سے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو دعوت سے کہہ رہا ہوں. تمہاری اس بات کو لے لیتے ہیں کہ یار جب تم نے اس سے اعلان برات کر دیا تو اب تمہارا یہ مطالبہ ہے، جب میں نے اس کو دجال کہہ دیا، اب تمہارا یہ کہنا کہ میں جناب ان کی پارٹی سے ہوں، میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں، یہ تمہاری بات بے بنیاد. چلیں یار یہ بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، لیکن یار مجھے پھر یہ بتاؤ کہ تم دوسری طرف جو کہتے ہو چشتی رسول پارٹی، وہ کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ پھر تم جو چشتی رسول اللہ کے کلمے کو بریلویوں کا بنیادی کلمہ کہتے ہو، وہ کس بیس پہ کہتے ہو؟ آج تک بتاؤ کسی بریلوی نے یہ کلمہ پڑھایا ہے؟ اپنی کتاب میں لکھا ہے؟
आ रहा हूँ सबा सनाबिल की तरफ भी, आराम नल, हाँ बहुत ही चीका नहीं मारनी है। मैं इंशाल्लाह आज तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत का गला घोंट के जाऊंगा यहाँ से इंशाल्लाह। हाँ सबा सनाबिल पे भी आता हूँ आला हज़रत ने जो तारीफ़ की है, रसूलुल्लाह ने जो बिशारत दी, आता हूँ आला हज़रत के खाते पड़ा हुआ है, आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह मैं तुम्हारे सारे किले ठोक के जाऊंगा यहाँ से, हाँ टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले तो इस बात पे आओ ना कि जब तुम ये कहते हो कि यार मैं तो कादियानी दज्जाल को ऑन नहीं करता, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को मैं ऑन नहीं करता, तो मेरे खाते में ना डालो, तो मुझे ये बता फिर किस मुंह से तो चिश्ती रसूलुल्लाह को उठा के बरेलवियों के खाते में डालता है? क्या चिश्ती रसूलुल्लाह वो ऑन करते हैं? पहले क्या कहता था जी, गली मोहल्ले की मुफ्तियों की बात मैं नहीं मानता जी, कस्टोडियन गाल करता है जी, कस्टोडियन आके कहे, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब आके कहें जी जनाब चिश्ती रसूलुल्लाह जो वो कलमा गलत है, तो फिर मैं मानूंगा जी गलत है। हालांकि सय्यद इमाम अहले सुन्नत अश्शा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान सय्यदी आला हज़रत ने तो बाकायदा फतावा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है कि औलिया चिश्त की तरफ ये जो बातें मंसूब हैं इनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही औलिया चिश्त से इनका कोई ताल्लुक है, बिल्कुल बरी ज़म्मा है हम इन चीज़ों, ये इल्हाकी बात है, हम इनको नहीं मानते। ठीक है, अब आप कहेंगे ओ जी ये अब नहीं मानते, ये उस वक्त आला हज़रत की बात लिखी हुई है जब तुम्हारे अब्बा जी भी दुनिया में नहीं आए थे। हाँ तुम्हारा तो मॉडल ही नहीं बना था ना, तुम तो छोड़ ही दो, तुम्हारी तो बात ही नहीं है। ठीक है, ये उस वक्त सय्यदी आला हज़रत ने आज से 106 साल पहले कमोबेश ये आला हज़रत अपनी किताब में लिख कर गए हैं, फतावा रज़विया शरीफ में लिख के गए हैं कि जो इस तरह की इल्हाकी बात हैं कि जो शरीयत से टकराती हैं और हमारे बुजुर्गों की कुतुब में डाल दी गई हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ ये अब नहीं हम आके बयान कर रहे तुम्हारे कहने पे ना सिर्फ तुम्हें चंड मार के ना तुम्हारी खिड़की के ऊपर हम दस्तक दे रहे हैं कि उल्लू के पट्टे जाके किताबों में पढ़ो। सय्यदी आला हज़रत ने ये पहले से लिखा हुआ है 100 साल पहले, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इल्ज़ाम लगाना था तो आला हज़रत की किताबें पढ़ के आते, जो अगर नहीं पढ़ने आती थी तो किसी से पढ़वा लेते। तुम्हें ना हर रश में घुसने का शौक है, असल में ना तुम्हारा वो हाल है, वो एक बंदा था ना उसको हर रश में घुसने का शौक था, कहीं पे भी कोई रश लगा हो ना मजमा लगा हो, उन शौक से यार मैं अंदर जाके देखा की हो रहा है, तहकीक नहीं करनी पहले कि यार पहले पता तो कर लवा कि यार मेरा इतने जाना पड़ नहीं, तुम्हें शौक है ना मशहूर होने का, हर जगह पे बढ़ने का, हर चीज़ में घुसने का। ठीक है ना, वो भी मिर्जा की तरह हर शहर ना हर मजमे च बढ़न था उन्हें शौक सी। ठीक है, वो उसने एक जगह पे देखा कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, मजमा लगा हुआ, अब उसका ये शौक था कि यार मैं अंदर घुसूँ जाके मजमे में देखूँ यार हो क्या रहा है। अब उसको कोई जगह ना दे, और इतों बड़े उतों कोई जगह ना दे, उतों कोई बड़े अच्छा उतों कोई जगह ना दे। जब उसने देखा कि यार मुझे कोई जगह नहीं दे रहा तो उसने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया, हट जाओ ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, मेरा बाप मरा हुआ है, मेरा बाप मरा हुआ। सारों ने जगह दी, आगे जाके देखा था कि खोता मरे ऐसी।